کمیونیکیٹ کیا اور کمیونیکیٹ کرنے کے بعد ان کو پہلا نبی تکوینی نامزد کیا، پہلا نبی تکوینی ان کو بنایا. اس کے بعد سے لے کے آج دن آپ 1400 سال پہلے تک جائیں گے تو یہ موڈ آف کمیونیکیشن آپ کا قائم رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ہم نبی تھے جن کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، جس کو آج کے دور میں آپ ای میل پہ تشبیہ دیں، کسی بھی چیز سے تشبیہ دینے کی آپ کوشش کریں، آج آپ سمجھ سکتے ہیں. یہی چیز کو تشبیہ دینے کی کوشش کر سید احمد خان نے آج سے 100 سال پہلے کی تو اس کو تو وہاں پر کفر کے فتوے لگ گئے کیونکہ وہ امیجنیشن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آج بھی کین انڈرسٹینڈ، جب ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ شیور کر رہے ہوتے تھے اور آپ کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ اگر زیادہ ہو کسی صحابی کا سر آپ کے پاؤں پہ رکھا ہوتا اور جب وہ وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت ان کو یہ فیل ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں پھٹ جاؤں. یعنی اتنی شیورنگ تھی. آج ہم موبائل رکھتے ہیں اس کے اوپر ایک میسج آتا ہے وہ آتے تھے دھڑ کر کے آواز آ جاتی ہے ہمارے پاس. یہی وے آف کمیونیکیشن اگر نبیوں سے نکل کے آوازیں دنیا میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک وقت تھا شام کے ٹائم کے اوپر بزرگ اسٹون ایج کا ٹائم ہے، اسٹون ایج میں چلے آئے، وہاں دیکھیں کہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اس بزرگ کے ساتھ سارے چاروں طرف اس کے لوگ بیٹھے ہیں. They start communicating with each other. بتاتے ہیں کہ آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ کمیونیکیشن کی ابتدا وہاں سے شروع ہو گئی. جب کیوز کے اندر ہم رہا کرتے تھے وہاں سے کمیونیکیشن کی ابتدا ہو گئی. اس کیو کے اندر رہنے کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے کی طرف چلتے ہیں، جیسے آگے کی طرف جانے لگے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلے تب یہ پرابلم میں لگا کہ اب ہمارا گھر والا اس پہاڑ پہ جا کے بیٹھا ہے، آیا وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیا اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی اور موڈ آف کمیونیکیشن نہیں تھا. تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اسموک سگنل کا اجرا کر دیا. اب اسموک سگنل چلنا شروع ہو گئے کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر سے اگر فلانا رنگ کا ہوگا تو اس کا مطلب میں مشکل میں ہوں، اگر فلانے طریقے سے پیٹرن سے ہوگا اس کا مطلب میں سکون میں ہوں. اور یہ اسموک سگنل آج بھی چل رہا ہے. ویٹیکن سٹی جائیں تو آج بھی پوپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس آگ کے ذریعے، اس دھوئیں کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ آج بھی ہمارے پاس چل رہا ہے. اسموک سگنل چل رہے ہیں. اسموک سگنل کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس آگ نہیں ہے، ماچس نہیں ہے، تو آگے چلتے چلتے یہ کمیونیکیشن کا موڈ جو تھا وہ ٹھیک ہونے کے بعد آگے فلیگس کی طرف چلا گیا. یہ بھی آپ دیکھیں آج بھی ہماری ایئر فورس، ہماری پائلٹ، ہماری نیوی آج بھی فلیگس کو یوز کرے. یہ وے آف کمیونیکیشن بھی آج ہمارے پاس اس وقت بڑے آرام سے چل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز آج بھی ہمارے پاس اس وقت چل رہی ہے. مین چیز آپ کی جو ہے وہ جو مین ٹول ہے وہ آپ کا کمیونیکیشن ہے. اس پہ میں تھوڑا سا کمیونیکیشن کی آپ کو شروع دے رہا ہوں. دین یو کم ٹو دس میڈیا. دین اس کے بعد آپ اسموک سگنل کے بعد آپ جاتے جائیں تو پھر آپ کو یہ ٹیلی گراف آ جاتا ہے. ٹیلی گراف تو آج تک آپ کا چل رہا تھا، اس میں مضبوط آتا ہے. اور یہ ٹیلی گراف اس کے بعد آپ کا کبوتر کا سلسلہ شروع ہوا. جب ہم اور زیادہ دور ہونے لگے تو کبوتر کا سلسلہ شروع ہوا. اب وہ جو کبوتر تھا وہ خط لے کے جائے، چٹھی لے کے آ رہا ہے، چٹھی لے کے جا رہا ہے. مغلز نے یوز کیا، رومنز نے یوز کیا، آپ کے یونان نے یوز کیا، سب نے میتھڈ کو یوز کیا. دین فائنلی آہستہ آہستہ ورشن نے تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے تقریباً 550 BC کے قریب آپ کا اسٹارٹ کر دیا گھوڑے کے سلسلے. گھوڑے کے ذریعے آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آپ کا جو ہے وہ جانے لگا، میسج پہنچ لگا، آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اور انہینس ہو گئی. پھر آپ کرتے کرتے اسی طریقے سے آپ کے ٹیلی گراف کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ ٹیلی گراف کا سسٹم اب جا کے 2013 کے اندر انڈیا نے ختم کیا ہے. 2013 تک انڈیا کے اندر یہ قائم رہا ہے. 2003 تک امریکہ کے اندر اسی ٹیلی گراف کے سسٹم کو چلا رہے تھے. یہ بھی موڈ آف کمیونیکیشن آپ کے پاس چل رہا تھا. سائڈ بائی سائڈ آپ کی دوسری جو چیزیں تھیں وہ اپنی جگہ چلتی چلی گئیں. آج وہی کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس چلتے چلتے مختلف فارمز میں آگے آگے اس وقت آ کے ہمارے موبائلس کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں، جس کے ذریعے نہ صرف ہم ایک وقت میں کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ قسمتی ہے. انشاءاللہ بھی میرا خیال ہے آپ کی یونیورسٹی ابھی بنی ہے، کچھ اپنے یہاں پر سگنلز آ جائیں گے، ابھی انٹرنیٹ سگنلز یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. 1 منٹ کے اندر آپ بہت سی چیزیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس موبائل کے ذریعے آج کے دور کے اندر. اور آج جو ہمارا وے آف کمیونیکیشن ہو گیا ہے، میڈیم آف کمیونیکیشن ہو گیا ہے، وہ آپ کا فیس بک ہے جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، چیٹس کر رہے ہیں. آج کل ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہم لوگ اسکائپ کے اوپر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اور یہ وے آف کمیونیکیشن اتنا زیادہ اس وقت ایکسیپٹیبل ہے کہ پوری دنیا کے اندر کورسز اس کے اوپر ہو رہے ہیں. ہمارے ایک مدرسے کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس کو صرف وائس کے اوپر، اسکائپ کے اوپر پڑھا رہا ہے. آئی ایم شیور کہ یہاں یونیورسٹیز ہیں، آپ یونیورسٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، یونیک مثال ہے. ہمارے پاس یہ سلسلہ جو ہے بڑی تیزی سے آگے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے.
میں نے کہا کہ آپ مظلوم اس میں جا رہے ہیں، وہ کیوں؟ اس میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اگر امام غزالی کے پاس یا ابن خلدون کے پاس یا آپ کے مغل بادشاہ اکبر کے پاس، بابر کے پاس، یا سلطان محمد کے پاس، یا کنگ ہینری کے پاس اگر یہ میڈیا ہوتا تو اس وقت یہاں کی صورتحال کیا ہوگی؟ یہ وہ چیزیں جو ان کے پاس نہیں ہیں. آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں جو اس دور کے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی. آپ لوگوں کے پاس وہ لگژریز ہیں جو ان لوگوں کے پاس نہیں تھی. مگر ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں اتنی ہیں کہ ہماری پوری عمر گزر جائے تب بھی ہم اتنا نہ پڑھ سکیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں نعمتیں دے دی ہیں، ہم ان کا پراپر استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ایک وقت کے اوپر پولیٹیکلی اسی میڈیا کو یوز کیا گیا، نہ صرف یوز کیا گیا بلکہ آج کے دور کے اندر بھی اسی میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، چڑھانے کے لیے. ہٹلر کے دور میں تو باقاعدہ پوری ایک منسٹری تھی جس کا نام پروپیگنڈا کرتا، اور اس دور کے اندر جو ایڈوانسمنٹس ہوئی وہ آج تک چل رہی ہیں. اور یہ پروپیگنڈا جو آپ کا جو سائنس تھی وہ بڑی مشہور طریقے سے آج کی چلی گئی ہے انفلوئنس کرنے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ صرف کیا نہیں ہوا. سب سے زیادہ جو چینج آیا آپ کے پوری دنیا کے اندر وہ پروٹیسٹ تحریک جب شروع ہوئی رنیسانس کے اندر، 15ویں صدی کے اندر جب یہ رنیسانس آیا، اس وقت جو سب سے بنیادی فائدہ ملا، اس سے پہلے بڑی تحریکیں سٹارٹ ہو چکی تھی، اس سے پہلے بڑی چیزیں ہو چکی تھی، بڑے لوگوں کو معاملات ہو چکے تھے، دنیا اپنی ڈارک ایجز سے گزر رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان دنیا اس وقت اپنے عروج کے اوپر چل رہی تھی اور بڑی کانفیڈنٹ چل رہی تھی. لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، جو سب سے زیادہ تکلیف میں تھے وہ آپ کے یورپینز تھے جو اس وقت ڈارک ایج کے اندر رہ رہے تھے، اور ان کی اخلاقی پستی اس حد تک گر چکی تھی کہ وہ اپنے بادشاہوں کو اس الزام میں مار دیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہاتھ دھویا ہے کھانا کھانے سے پہلے. ان کے دور کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ ڈارک ایج کے اندر اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ چرچ جو ہے وہ اتنا پاورفل تھا کہ بادشاہ بھی چرچ کے آگے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور چرچ کی مرضی بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. نتیجہ یہ کہ چرچ امیر تھا، بادشاہ غریب تھا. بادشاہ مجبوری تھی چرچ کے پاس جانا، ساری چیزیں کرنا. وہاں بہت سی دفعہ کوششیں ہوتی رہی، بڑی کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے ہم اپنی تحریکوں کو باہر نکالیں، مگر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. لیکن اگر صحیح معنوں کے اندر اس تحریک کو اور جو چینج شروع ہوتا ہے ہسٹری کے حساب سے وہ دیکھیں جب پریس ایجاد ہوتا ہے، اور یہ پریس آپ کا مارٹن لوتھر کے دور میں ہوا جس نے پروٹیسٹنٹ فرقہ بنایا، اور یہ پورا فرقہ جو بنا اس کے بننے کی ایک وجہ جو کرسچینٹی کے اندر یہ بنا اس کی ریزن بھی صرف یہ تھی کہ اس وقت پریس بن چکا تھا. اب مارٹن لوتھر کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی کہ وہ ایک چیز کو 200 دفعہ لکھ کے چرچوں کے باہر لگا کے آئے، بلکہ اس نے پریس کے اوپر جا کے اپنی چیزوں کو چھپایا، جس کے بعد اتنی چلی کہ فائنلی ڈیفینڈر آف فیتھ کنگ ہینری VIII تک کو جو اپنے آپ کو اپنا مذہب چینج کرنا پڑا. تو جو بیسک بنیادی چیز جو ہمارے پاس آئی وہ یہاں سے آئی. اس کے بعد سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم انفلوئنس اگر کر سکتا ہے میڈیا، اگر میڈیا کو صحیح معنوں میں انفلوئنس پہ ہم نے اگر استعمال کرنا ہے تو اس دور سے صحیح آپ کا پریس بن گیا اور یہ چیزیں آپ کی باہر آتی چلی گئی، تو لوگ انلائٹمنٹ کی طرف آتے چلے گئے. موجودہ دور کے اندر، جس دور کے اندر ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ اس ساری جو موجودہ دنیا جو آج ہم چل رہے ہیں، جو ہم اگلا قدم اٹھا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ اور جو چینج ہمارے پاس آئی ہے، یہ چینج آئی ہے ہمارے پاس 18 سینچری سے انڈسٹریل ریولیوشن آیا ہے. جب سے انڈسٹریل ریولیوشن آیا ہے تب سے جو چینجز آئی ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے آپ کے پاس کیپٹلزم آیا ہے، اسی کی وجہ سے آپ کے پاس نئی ایجادات آئی ہیں، اسی کی وجہ سے آپ کے پاس ایک نئے طور کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایک نئی سوچ نے جنم لیا ہے. یہ سب کچھ جو چینج ہوا ہے یہ آپ کا انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس انڈسٹریل ریولیوشن کے اندر جو آپ کے پاس جتنے بڑے آپ کے پاس نام آتے ہیں، چاہے آپ چارلس ڈارون سے سٹارٹ لیں، چاہے آپ اس کے بعد آپ موجودہ لا کے بانیوں کو لے لیں، چاہے آپ اس کے اندر جتنے بھی کو لے رہے ہیں، آپ سوشالوجی کے کتنے بھی ماسٹرز کو لے رہے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب اس انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ہیں. اور پھر اس انڈسٹریل ریولیوشن کو جو تیزی سے جس میں فائدہ ہوا جب آپ کے پاس ٹو وے ریڈیو آ گیا 1905 کے لگ بھگ آپ کے پاس ٹو وے ریڈیو آیا. اس ٹو وے ریڈیو کی وجہ سے آپ کے پاس جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے لگا اور سارے معاملات ہونے لگے. پھر یہی چیزیں انیشلی جتنی بھی چیزیں
ساری چیزیں پہلے ملٹری یوز کر چکی ہے، اور یہ ساری کی ساری جتنی بھی تھیوریز تھیں یہ پہلے ملٹری یوز کرتی تھی، دنیا بھر کی ملٹریاں، اور اس کے بعد وہ ملٹریوں سے چیز جیسے آپشن میں ان کی گاڑیاں باہر آتی ہیں، اسی طرح آپشن میں ان کے کمپیوٹر، ان کی ساری سوچ، ان کا پروپیگنڈا ٹیکنیکس، یہ ساری چیزیں باہر آئی ہیں، اور یہ چیزیں باہر آنے کے بعد آہستہ آہستہ کی صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اب موجودہ دور کے اندر ہم ہر چیز کے اندر انفلوئنس جو ہے ہمارا پورا جو انفلوئنس پالیٹکس کو کر رہی ہے چیز، وہ صرف اور صرف وہ چیزیں کر رہی ہیں جو چیزیں ہمیں چاہیے۔ میں چھوٹا تھا تو میرے والد نے ایک دفعہ مجھ سے سوال پوچھا، انہوں نے، اور سوال نہیں بلکہ تربیت کے دوران انہوں نے ایک بات بھی بتائی، اپنے دوست کا ایک واقعہ ہم سے شیئر کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کے کام آئے گا۔ انہوں نے ایک چیز شیئر کری کہ میرا ایک مہمان دوست تھا، اور جو مہمان دوست تھا اس کے ساتھ ہماری بڑی قریبی دوستی تھی، جو ایک دفعہ میں اس کے پاس جا کے بیٹھا اور میں نے اس سے بات چیت کری، تو وہ بات چیت کرتے کرتے والد صاحب نے اپنا بتایا کہ ہم لوگوں کا جو کورس ہے، سوچ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہماری ٹرمنالوجیز ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اس مہمان سے نے کہا ہماری بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہم بھی ہر چیز کی ڈفرینٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کرتے کرتے مختلف چیزوں میں آتے آتے وہ اخبار کے اوپر آ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اخبار کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا جو والد صاحب کہنے لگے کہ ظاہر سی بات ہے جو اخبار کا کام ہم نے بتایا کہ یہ خبریں بتانا، ایجوکیشنل چیزیں بتانا، لوگوں کو انٹرٹین کرنا، یہ چیزیں اخبار میڈیا کا جو کام ہے۔ آگے سے جواب تو اس شخص نے سننے کے بعد کہا یہ تم لوگ اس طرح سے دیکھتے ہو، ہم اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں، بولے آج کے دور کے اندر اخبار کا کام ہے کپڑے اتارنا کپڑے چڑھانا، کپڑے اتارنا کپڑے چڑھانا، ڈیفینیشنز لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے بنا لی، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس چیز کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور آج میں اس کو مضمون کہہ رہا ہوں، اس پروفیشن کو مضمون کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ انتہائی بہترین چیز تھی میڈیا، جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو انفلوئنس کر سکتے تھے، ہم اس وقت اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے تھے، وہ مسلمان جو اپنا کھویا ہوا مقام جو ہندوستان میں اپنا مقام کھو گئے، ہم وہ مقام حاصل کر سکتے تھے کہ ہم نے 1400 سال کے اندر 1300 سال دنیا کے اوپر ایز ورلڈ پاور ہوتی ہے۔ آج انگریز اپنے آپ کو بتاتا ہے، آج انگریز اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے بتاتا ہے کہ میں نے 300-350 سال دنیا کو حکومت کی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، میں کدھر گئی خلافت عثمانیہ، کدھر گئے ہمارے مغلز، آج ہم اپنے مغلز کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، آج ہم مغل کے بارے میں شرماتے ہیں کہ جناب مغل تو یہ تو شادی کرنے کی خاطر انہوں نے دین اکبر پیدا کر دیا، تو جی کیا کنگ ہنگری نے پورا مذہب اپنا چینج نہیں کر دیا ایک عورت کو طلاق دینے کے لیے؟ ہم لوگوں کو we are not fighting our case appropriately، جب جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے ہو گئے، ہم لوگ اپنی اساس سے پیچھے رہ گئے۔ اس سے پہلے اسپیکر سے بات کریے، اب نوٹ کریں کہ وہ کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھو، وہ کتنی خوبصورتی سے سمجھا رہے ہیں کہ اپنے روٹس کو سمجھو، اپنی چیزوں کو معلوم کرو، اگر آپ کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی آپ پیچھے جاتے چلے جائیں گے۔ آج یو ہیو اے ٹول، اے ویری افیکٹو ٹول، بٹ آپ اس کو یوز نہیں کر رہے، جو یوز کر رہے ہیں جانتے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت آپ کی ڈگری آپ لے کے نکلیں گے ماس کمیونیکیشنز کے اندر، جب اپنی پڑھائی نکلیں گے سب سے زیادہ کون خوش ہوگا؟ کیا مجھے جواب دے سکتے ہیں آپ؟ کون خوش ہوگا؟ جب آپ اپنی ڈگری لے کے نکلیں گے ماس کمیونیکیشن کی تو کون خوش ہوگا؟ پیرنٹس خوش ہوں گے آپ کے، آپ خوش ہوں گے، آپ کی یونیورسٹی کا پروفیسر خوش ہوگا، میں بتاؤں کون خوش ہوگا؟ I'm sorry, this is how I think, this is how I see this world. I've been teaching since last 17 years, اور میں لیکچر فقیروں کو ڈیلیور کر رہا ہوں، میں انجینئرس کو کر رہا ہوں، میں سائنٹسٹ کو کر رہا ہوں، میں ڈاکٹرس کو کر رہا ہوں، میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ہونے کے اوپر جو سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوگا نا تو جناب یہ ARY خوش ہوگا، آپ کا BBC خوش ہوگا، آپ کا جیو ٹی وی خوش ہوگا، نیو ٹی وی خوش ہوگا، آپ کے سارے بڑے سے یہ خوش ہوں گے کہ ہمارے کو پڑھے لکھے کلرک مل گئے، ہمیں پڑھے لکھے کلرک مل گئے۔ یہ آپ لوگوں کو کلر کی طرح یوز کریں گے، جس کا مجھے دکھ ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بیچارہ یہ ہماری چیز مظلوم ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ یہ آپ کے پوٹینشیل کو نہیں نکلنے دیں گے۔ ایڈیٹرز بھی یہاں پہ بیٹھے، میں سوال پوچھتا ہوں کیا یہ فری ہیں، اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں؟
शायद पूरा नहीं हो गया, आप नहीं जा सकोगे उन चीजों के ऊपर अगर आप उनसे बाहर निकले तो। आप लोगों को इतना चैलेंज है इस वक्त यहाँ पर माजरत के साथ जी, यहाँ पर तो आपके पूरे 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 आपके ब्यूरो चीफ्स हैं, उनको 1 रुपए तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ पे अखबार वाले बैठे हुए कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, 1 रुपए उनको तनख्वाह नहीं मिलती। जानते क्यों? उनको कहा जाता है कि भाई तुम अपनी तनख्वाह खुद निकाल लो। कैसे निकाले वो शख्स अपनी तनख्वाह जिसको इतना मेहनती काम करना है? आर्टिकल लिखना कोई आसान काम नहीं है। आई रोट मेरी 10 किताबें मैं लिख चुका हूँ, मगर अभी आप मुझसे यहाँ खड़े होकर एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, मैं नहीं लिख सकता। मैं एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता जब तक मैं अपने कंप्यूटर पे ना बैठूं, जब तक मेरा कॉफी का प्याला ना हो, जब तक मेरे सामने मेरी चीजें ना हो, नहीं लिख सकता। कैसे एक एडिटर लिखेगा जिसको सबसे पहले ये फिक्र है कि मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है? कैसे वो बेचारा करेगा जब उसको पता है मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल निकालना है, मुझे अपने ऑफिस का खर्चा निकालना है, आपको सिर्फ एक कार्ड दे दिया गया है, उसके बाद जी मर्जी करो? कैसे हो सकता है ये? अब क्या हम इस किस्म के माशरे के अंदर यही चीज आपकी मीडिया के अंदर चली गई है? और आप मीडिया के अंदर देखें, जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आप आ जाए, अब उसमें नोट करें, एक जमाना था जो ड्रामे थे, जो चीजें थी। मैं अभी आप में से यहाँ बच्चों को बुलाता हूँ, मैं अभी आपसे सवाल पूछूंगा, आप में से 10 बच्चा एक ही जवाब देगा। जब मैं आपसे पूछूंगा आप क्या कर, आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हो, आप अपने आप को 20 साल के बाद कहाँ देखते हो, मैं बताऊंगा आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब यही होगा कि मैं अपने आप को एक बड़ी सी गाड़ी के साथ देखता हूँ, एक बड़ी सी घर के साथ देखता हूँ, एक बड़ा सा वो देखता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा घुमा फिरा के आपकी जात तक महदूद हो गया है। आप जो कुछ करना चाहते हो अपने लिए करना चाह रहे हो, आपको इससे वास्ता खत्म हो गया है कि मुल्क में क्या हो रहा है। मैं आप में से यहाँ पे किसी को बुला के पूछूं बड़े हो के तुम्हारा आइडियल कौन है आज? सॉरी, आपका आइडियल इस वक्त नाज़िम खान होगा, फिलैंथ्रोपी में, नॉट पॉलिटिक्स। आपका आइडियल इस वक्त घुमा फिरा के वो चीमा साहब नहीं होंगे, आपका आइडियल इस वक्त तबसरी नहीं होगा, आप मदर टेरेसा नहीं होगी, आपका आइडियल इस वक्त कोई फिलैंथ्रोपिस्ट आदमी नहीं होगा, बल्कि आज आपका आइडियल शाहरुख खान होगा, आज आपका आइडियल करने के लिए वो हमने छोड़ दी है। क्या ये इन्फ्लुएंस ये इस मीडिया की वजह से ये इन्फ्लुएंस हो रहा है? वो वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गई है, और समझ रहे वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गई है। वो चीज आपके काम के इस्तेमाल करने की होती थी, आज आपने उस चीज को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आज आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। आज आप कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी मार्केटिंग, आप सड़क पर निकलते हैं, हम 24 घंटे गिरे हुए इस मीडिया इन्फ्लुएंस के अंदर, 24 घंटे। मैं इस वक्त 15 किस्म की चीजें पहन रहा हूँ, मेरी ग्लासेस पोछे की है, मेरी घड़ी रोलेक्स है, मेरा बटन किसी और का है, मेरा कोट से माइकल का है, मेरा जूता गुची का है। हम हर चलते फिरते हम अपने आप को एडवर्टाइजमेंट की दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। हम बाहर निकल के जाते हैं, हमारे को नजर आता है या तो पॉलिटिकल मार्केटिंग नजर आ रही होती है बाहर, या हमारे को बाहर में अच्छी तस्वीर नजर आ रही होती है जिसके अंदर मॉडल ज्यादा बड़ी होती है, काम की प्रोडक्ट इतनी सी नजर आ रही होती है। हमारा इन्फ्लुएंस यही हो गया। और आज जो खुदकुशी के रेट आपके बढ़ रहे हैं इस मुल्क में, उसकी एक वजह भी है मीडिया की यही चीज है जिसकी वजह से आज खुदकुशी के रेट बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने आप को सक्सेसफुल देखने के लिए जो इमेज किया है, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, तो मैं इमेज करता हूँ अपने आप को, वो है लंबी सी गाड़ी, लड़की उसमें प्यारी, ये मैं इमेज इधर दोनों मिलती है ना, प्यारी सी लड़की मिलती है, तो आखिर के अंदर मैं दिल बर्दाश्ता हो जाता हूँ और मैं ये फैसला करने लगता हूँ कि शायद मैं नाकाम हो गया। हालांकि हम कामयाब और नाकामी का फैसला ही नहीं कर सके। क्या हम फैसला कर सके कि 50 साल की उम्र के अंदर बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मैन से रिटायर होकर घर चला गया, वो कामयाब है, या इस वक्त आपका मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है वो काम का है? क्या वो इस वक्त जो 70 साल की उम्र के अंदर आपके प्रेसिडेंट बना है? कामयाबी का मेयार हमें नहीं पता है कि कामयाबी कहते हैं किसको है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारी हालत यहाँ तक आके खराब हो चुकी है। हमें देखें, आपको किसी ने मना नहीं किया। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, मैं अपने जो मेरे से कनेक्टेड है सबको कहता हूँ कि काइंडली टीवी जरूर
تو دیکھ لو ٹی وی، اور تو ضرورت نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کی، کوئی ایسی خبر اس کے اندر نہیں ہے. آپ نے کسی ڈکٹیٹر کو نہیں نکالا. آج موجودہ صورتحال اس میڈیا کی اس قسم کی جو امچور قسم کی جو آپ کی وہ ہو رہی ہے، امچور ترین جو آپ کی اس وقت جس کو کہتے ہیں آپ کا معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج آپ کی پالیٹکس کے اندر حالت یہ ہو گئی ہے، پالیٹکس کے اندر حالت یہ ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو ضرور دیکھو، لیکن آج بھی میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا وہ یہ کہ اس چیز کو اپنے دماغ میں مت بیٹھاؤ. دیکھو ضرور مگر دماغ میں مت بیٹھاؤ کہ میرے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد بات کرتا ہے مجھ سے. وہ بات جو کرتا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے جو کاشف نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں کہی ہے. وہ نوجوان چارہ بچہ اپنا انفلوئنس اتنا لیتا ہے کہ وہ پوری تھیوری جو بناتا ہے اپنی پولیٹیکل تھیوری، اپنی سوشل تھیوری جو بناتا ہے وہ اس کے اوپر بناتا ہے جو اس نے 1 گھنٹے کے پروگرام میں دیکھا ہوتا ہے، جس کے اندر 400 اسکالرز ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں میں بالکل پالیٹکس کے اندر بڑے قریب سے رہا ہوں. جن لیڈرز کی ایکسس بھی نہیں ہوتی وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی 1 گھنٹے کی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ بھی بتاؤں جو 1 گھنٹے کی اوپینین دے رہا ہے وہ اصل میں پیسے دیتا ہے ٹی وی چینل کو کہ مجھے بلا لو ٹی وی پہ. وہ یہ ہوتا ہے وہ آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر کے اندر 1 گھنٹہ سننے کے بعد جو اینکر ہوتا ہے نا، جو 22 لاکھ 23 لاکھ 25 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، وہ آخر میں کہتا ہے آپ نے انتی سنی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو تم وہاں کھڑے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ تم نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں کہ بات کون سی صحیح ہے. آج پالیٹکس میں آپ کسی پارٹی کو آپ کہہ رہے ہو جاؤ اور اسی پارٹی کے لوگوں کو بیٹھا کے ان کا پورا وزن بھی آپ دے رہے ہو، تو اب کس طریقے سے معاشرہ جائے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کے بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا ایک سلسلہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ یا تو 3 میں رہے 13 میں رہے. آپ لوگوں نے آگے جانے کے بعد جانا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے چند منٹ کی بات جو ہے شاید اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اور آپ اپنی ذات کو سمجھو، کیونکہ یہاں تو میڈیا مضمون نہیں ہے، یہ مضمون ہے ہماری وہی میڈیا کے ذریعے، ہماری حدیثیں اس کے ذریعے پھیلی، ہماری کے ذریعے پھیلی گئی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کرتے ہو. میں آپ کو بڑے مزے سے کہتا ہوں اگر آپ صرف اسلامک ہسٹری کے اوپر ہی فلمیں بنانا شروع کر دو نا جو ایران کر رہا ہے، آپ کے پاس ضرورت ہی نہیں ہوگی سپر مین، اسپائڈر مین، آنٹ مین، فلانا مین، جنگلی مین، ہلک اور عجیب ضرورت ہی ہوگی. آپ کے پاس اسٹوری ہے کہ خالد بن ولید نے 3 آدمی تھے، 3 آدمی. یہ اسٹوری ہے، یہ آپ کی مستند کتابوں میں لکھی ہے. خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ہے. 3 آدمیوں نے جا کے 3000 رومن فوج کو مار کے بھگا دیا. 3000 فوج کو 3 آدمیوں نے مار کے بھگا دیا. جسٹ امیجن کہ کیا فلم بنیں گی اس کے اوپر. ایک پرسنالٹی پہ آپ اگر فلمیں بنانے بیٹھ جائیں تو آپ کے پاس آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہے. ہم نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو کرنا ہے. کڑی کر رہا ہے، حیران کر رہا ہے، کچھ شکایت کر رہے ہو. آپ لوگ کر سکتے ہو اور آپ لوگ اپنی انڈیویجولیٹی بنا سکتے ہو. اگر ان کے کہنے پہ جاؤ گے نا تو آج تو دوپٹہ لے کر اسکرٹ کرتے اتنی منی اسکرٹ تک آ جاؤ گے. آئی پریپیئر فار دیٹ؟ ریڈی ہو آپ لوگ؟ تو آپ تیار ہو، ورنہ آپ کو نہ جاب ملے گی نہ آپ کو کوئی کام ملے گا. اور تم نوجوانوں یہ جو ہر وقت بیٹھ کے میڈیا کی تصویریں اور چیز تو فوٹوگرافر یہ چیز تو ہم بنی ہیں، ابھی چھوڑ دو، بعد میں کرنا. ہر چیز ہم تصویر کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم صافی بھی ہم ہیں، ہر چیز ہم ہیں. پہلے پورا اس چیز کو سمجھو، اس کا جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کو لو. باتیں میرے پاس ابھی بھی بہت